جس نے کہ ہر ایک درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان و زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے. عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، یہ ذرا غور ہے یہاں پر. ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے، اس جیسا جسم دیا جائے گا. مثل یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا، اور اس کی بعد جو توجیہ جو سمجھ میں آ جائے گی آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے. میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں. میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کا وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں 10 برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا. وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے. اور اس جسم کے تغیرات آ رہے ہیں. جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی، بڑھاپے میں اور. تو بیرے میں ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے دن سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ مثلہم ہے، علی یخلق مثلہم، ان جیسے انسان پیدا کر دے. اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے. تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑھی عورتیں تو نہیں جا سکتی. اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی، تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ کہ میں تو نہیں داخل ہو سکتی. تو پھر آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا. جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی. تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے بین ہی وہی جسم جو آج میرا ہے. یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا، تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے جن یہ جو ہمارے اعضاء و جوارح ہیں جن سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اب الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلہم، کیا بھلا وہ ہستی جو جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے. بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا، بہت خلق فرمانے والا، العلیم ہے اور سب کو جاننے والا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے اس کے امر کا، اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے. انما امرہ، اس کے امر کی شان تو یہ ہے، یہ عالم امر ہے. نوٹ کر لیجیے جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے اس کی مضمون میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے. عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں، عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے. جہاں خلق آیا آسمان اور زمین ہم نے بنائے 6 دنوں میں. اب وہ 6 دن کون سے ہوں؟ چلیے ملمس کہہ لیجیے، 6 ادوار کہہ لیجیے. ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں بھی تخلیق مکمل ہوئی ہے، لیکن وہ باہر ٹائم لگا ہے. خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ عالم امر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں. اور روح بھی عالم امر کی شے ہے، لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں. روح جو ہے وہ آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے جبرائیل آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش کے قریب ہوں گے. کوئی ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں، عالم امر میں وقت نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی تو شان یہ ہے اس کے امر کی کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر شے کی حکومت. ملکوت کل شیء، ہر شے کی حکومت، ہر شے کا اختیار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْتَالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ صدق اللہ العظیم. یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا،
قرآن حکیم میں 5 صورتیں اس ٹائپ کی ہیں. سورہ زاریات آئے گی، سورہ مرسلات آئے گی، سورۃ النازعات آئے گی، اور پھر یہ کہ آخری پارے کے اندر ایک صورت اور آئے گی والعادیات. تو یہ صافات، زاریات، مرسلات، نازعات اور یہ صورتیں جو آ رہی ہیں ان کا سٹائل ایک ہی ہے. اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا پھر ہوائیں مراد ہیں، لیکن اس صورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہیں فرشتے. والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. فالزاجرات زجرا، پھر وہ ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں جھڑک کر. یعنی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ، وہ صیحہ جو ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. فالتالیات ذکرا، پھر یہ کہ تلاوت کرنے والے ذکر کی، یعنی یہ ذکر نبیوں پر آیا، رسولوں پر آیا، وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے. صافات صفن، صفے باندھے ہوئے حاضر ہیں، گویا کہ خادمین بارگاہ خداوندی کے ہر وقت حاضر ہے، کمر بستہ ہے، کمر باندھی ہوئی ہے. فالزاجرات زجرا، جہاں کہیں عذاب بھیجنے کا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو وہاں جا کر وہ عذاب بھیجتے ہیں، ڈانٹتے ہیں. فالتالیات ذکرا، اور جہاں کہیں پہنچانا ہوتا ہے ذکر، وہاں پر ذکر پہنچاتے ہیں. یہ سب گواہ ہیں اس پر. ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہے، اکیلا. یہ چونکہ گروپ وہ ہے کہ جن کا اصل مرضی مضمون ہے توحید. آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری 2 گروپ ہیں ان کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے انذار آخرت. تو وہاں آپ دیکھیں ان الدین لواقع، یہ ساری قسمیں کھا کر ان الدین لواقع، دین، جزا و سزا، حساب کتاب، اس کا بدلہ لازماً ہونے والا ہے. یہاں جو گواہی پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو مقسم علیہ ہے ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے. رب السماوات والارض، جو رب ہے، مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کو مابین ہے، ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا رب ہے. اب یہاں مغارب کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے. ہر نقطہ، جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو وہ غروب اس کے بالکل اپوزٹ ہے، لیکن خود ہوگا بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی، وہاں پر بھی مشرق ہوگا، سورج وہاں جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا. تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارق ہی ہیں. انا زینا سماء الدنیا بزینۃ من الکواکب، ہم نے مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے سماء دنیا کو. السماء الدنیا مرکب توصیفی ہے، سب سے قریب والا آسمان. دنا کہتے ہیں قریب کو، ادنا قریب